بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ٹوپی کا حکم صرف نماز کے لیے ہے؟ کیا نماز میں ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام حالت میں ٹوپی نہیں پہنتے، لیکن نماز کے وقت جیب سے ٹوپی نکال کر پہنتے ہیں یا مسجد میں پڑی ہوئی ٹوپی پہنتے ہیں۔ کیا ٹوپی صرف نماز کے لیے خاص ہے؟ محمد چاند انڈیا سے جناب محمد چاند صاحب، دیکھیں ضروری تو نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عام معمول تھا، آپ اکثر سر ڈھانک کے رکھا کرتے تھے۔ تو اسلامی کلچر شروع سے یہی رہا ہے کہ مرد ہمیشہ سر ڈھانک کے رکھتے ہیں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ہاں، اگر بالکل ایک نارمل اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جیسے انسان بعض دفعہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے نا کہ وہ ذرا ایزی ہو کے بیٹھتا ہے، تو پھر نہ پہنے۔ تو عام حالات میں سنت یہی ہے کہ مسلمان کا سر ہر وقت ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے، کوئی لازمی حکم نہیں ہے۔ اور نماز میں زیادہ تاکید ہے، نماز میں کیونکہ سر ڈھانپنا آداب میں سے ہے، تو نماز میں جتنے آداب کا خیال کریں گے اتنا اچھا ہے۔ باقی یہ کہ مسجد میں جو ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں وہ پہننا، یہ تو بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ایک ہی ٹوپی 20 آدمیوں کے سروں پہ گھومے گی، اس ہر آدمی کا پسینہ الگ، ہر آدمی کی بدبو الگ۔ یا تو ایک دفعہ ایک بندہ ٹوپی پہنے، اس کو دھو کے پھر تو دوسرا پہنے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی اصولی طور پر غلط ہے کہ ایک ہی لباس کئی لوگ پہن رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹوپی، چونکہ بہت سے لوگوں کے جیب میں ٹوپی ہوتی نہیں ہے، تو وہ بیچارے کیا کریں گے مسجد میں آنے کے بعد، تو وہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لیں۔ کسی اور کی ٹوپی پہننے سے بہتر ہے آدمی بغیر ٹوپی کی نماز پہن لے۔ وقتی طور پر کسی سے لے لینا ٹوپی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن 20 لوگوں کے سروں پہ، ہر آدمی کی جوئیں مختلف ہوتی ہیں، ہر آدمی کی بدبو الگ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھوپڑیوں میں۔ یہ تو اسلام کا جو مزاج ہے نفاست کا، اس کے بالکل خلاف ہے، اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو اس لیے یہ کام بہرحال نہیں کرنا چاہیے، مسجدوں میں ٹوپیوں کا انتظام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لباس ہے آپ کا، ہر آدمی کا لباس اس کے اپنے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں شادی میں جا رہے ہیں اور جناب چلو ایک دوست سے پینٹ ادھار لے لی، سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک ہی پینٹ 20 آدمی اگر پہن رہے ہوں، یعنی ایک مشترکہ پینٹ رکھی ہوئی ہے محلے میں، جس کو شادی میں جانا ہے وہ پینٹ پہن کے جائے گا، تو ایک ہی پینٹ 20 لوگوں میں تھوڑی گھومے گی۔ اسی طرح ایک ہی کرتا 20 لوگ تھوڑی پہنتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو ٹوپیاں ہیں، یہ بھی ایک ہی ٹوپی 20 30 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو، تو نمازی تو بہت ہوتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہ بالکل ایک شریعت کے مزاج کے خلاف رسم ہے، جس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ اور بعض جگہ تو مدرسوں میں وہ والی ٹوپیاں ہوتی ہیں، وہ جو تنکوں والی، وہ تو ٹوٹتی ہیں، ان کے تنکے نکلتے ہیں، مسجدوں میں پھیلتے ہیں، اس سے اور مسجدوں میں گند بھی پھیلتا ہے اس سے، تو اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ گھر کے دروازے پر کھانا پینا کیسا ہے؟ اچھا، وہ جو پینٹوں والی بات میں نے کی ہے، ایک ہی پینٹ محلے کے 20 آدمی استعمال کریں تو بری بات ہے، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو ہر دفعہ دھویا جائے گا نا۔ ایک آدمی نے پینٹ استعمال کی تو دوسرا جب وہ استعمال کرے گا تو اس کو دھو کے پہنے گا، تو بھی چلو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہاں تو ٹوپیاں جو ہیں وہ بغیر دھوئے پہنی جا رہی ہیں، یعنی سینکڑوں لوگ ایک ٹوپی کو استعمال کر رہے ہیں اور بغیر دھوئے۔ گھر کے دروازے پر کھانا پینا کیسا ہے؟ کیا دروازے پر بیٹھ کر کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ معین حسین انڈیا سے کھانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی نہیں، کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن گھر کے دروازے پر جب آپ بیٹھ کے کھائیں گے تو جو چلتے پھرتے لوگ ہیں ان کی ندیدی نظریں آپ کے کھانے پر پڑیں گی، ان میں بھوکے بھی ہوتے ہیں، وہ دیکھیں گے یار یہ خربوزے کھا رہا ہے اور ہمیں دے نہیں رہا۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لالچ کی نظریں دیکھیں گے، کچھ بیچارے غریب بھی ہیں، تو یہ اچھا عمل غیر اخلاقی سی حرکت لگتی ہے، تو اس لیے اس میں مناسب نہیں ہے۔ باقی جائز ہے، کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ کیا شوال ذی قعدہ میں عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے؟ کیا شوال یا ذی قعدہ میں عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی اجازت بھی نہ ہو؟ عبید عباسی یا عبید عباسی، نہیں لازم نہیں ہوتا۔ اگر گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، رکاوٹ ہے، تو حج لازم نہیں ہے، آپ کسی پر بھی لازم نہیں ہے۔ کیا گھر کے ایک فرد کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہے؟ یہ تو قربانی کے ضمن میں یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں، قربانی کے مسائل میں، اب تو قربانی گزر گئی۔ شوہر کے کہنے پر آئی بروز بنوا سکتے ہیں؟ کیا شوہر کے کہنے پر بیوی کے لیے آئی بروز بنوانا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے، جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو اس طرح بال اپنے نوچتی ہیں، یہ آئی بروز کے بال۔ تو البتہ کسی خاتون کے بال بہت ہی بھیانک حد تک بڑے ہوئے ہوں، جو جتنا جیسے عام طور پر ہوتے ہی نہیں ہیں کسی کے، یعنی دیکھیں ایک تو نارمل کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں، کسی کی ہلکی ہوتی ہیں، وہ تو نارمل ہے، اس کو تو جو جس کی گہری ہیں اس کو نوچ کے باریک کرنا حرام ہے، لیکن اگر کسی کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں، بالکل دیکھنے میں بہت ہی زیادہ جیسے عام طور پر ہوتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو
اتنا بال لے لینا جس سے وہ نارمل کنڈیشن میں آ جائیں جتنی نارمل عورتوں کی ہوتی ہے آئی بروز، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس کو باریک بنانا یہ بہرحال حرام ہے۔ حرام سے بچنے کے لیے کورٹ میرج کرنا۔ میں اور ایک لڑکی پچھلے 6 سال سے ریلیشن شپ میں ہیں، ہم دونوں کی فیملی کو اس کا علم ہے اور بظاہر انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ہم انہیں نکاح کرنے کا بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 3-4 سال تک جب تک آپ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی ہم نکاح نہیں کرائیں گے۔ تو کیا اس صورت میں ہم گناہ سے بچنے کے لیے کورٹ میرج کر سکتے ہیں، اور جب تک ہماری فیملی نکاح پر راضی نہیں ہو جاتی ہم ان سے چھپا کر رکھیں گے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ محمد عرفان، وہی پکڑا گیا، وہی نام آ گیا محمد عرفان کا۔ بس میں لوکیشن نہیں بتا رہا محمد عرفان کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی، نہیں تو پکڑے جائیں گے، محمد عرفان تو دنیا میں بہت ہے، آپ کو بھی تو نام نہیں لکھنا چاہیے تھا نا۔ چلیں خیر، اب آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں محمد عرفان بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ 6 سال سے کسی لڑکی سے ریلیشن شپ بنا کے رکھنا حرام ناجائز عمل ہے، آپ ایک گناہ کر رہے ہو۔ یہ صرف زنا ہی گناہ نہیں ہوتا، کسی لڑکی سے ریلیشن رکھنا جو آپ کے لیے محرم نہیں ہے، اتنا لمبا ریلیشن وہ بھی، تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کر لیں ہم، تو اصولی طور پر پہلے میں ایک مسئلہ بیان کروں گا، پھر آپ کے لیے کیا حکم ہے وہ الگ سے بیان کروں گا۔ اصولی طور پر شریعت میں لڑکی کے لیے اپنے باپ بھائی کی، یعنی سب سے پہلے تو باپ ہے، باپ نہ ہو تو پھر دادا ہے، دادا نہ ہو تو پھر بھائی ہے، ان کو ولی کہا جاتا ہے۔ لڑکی کے لیے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، جمہور علماء کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، جن میں امام مالک، امام شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان 3 ائمہ کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے فقہ حنفی میں نکاح ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اور فقہ حنفی میں بھی نکاح ہو جائے گا لیکن چند شرطوں کے ساتھ، علی طلاق نہیں ہے، اس میں بھی کچھ شرطیں لگی ہوئی ہیں۔ تو خیر، نکاح ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس میں ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ لڑکی اگر اپنے باپ یا بھائی کی مرضی کے بغیر نکاح کر رہی ہے، جس لڑکے سے کر رہی ہے وہ کم از کم اس کے پیرالل کفو ہونا چاہیے، ہم پلہ ہونا چاہیے، دینداری میں، مال میں اور نسب میں، خاندان میں، ان چیزوں میں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی معاشرے میں رشتہ کرتے ہوئے دیکھی جاتی ہیں۔ تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ اس کے کفو ہیں، کیونکہ لڑکی کے والدین راضی تھے آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے پر، تو اس سے لگتا ہے یہی ہے کہ آپ اس کے کفو ہوں گے۔ تو فی نفسی ہی ہماری رائے میں جو فقہ حنفی، جو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور دلائل دونوں طرف ہیں، ادھر بھی مضبوط دلائل ہیں، ادھر بھی مضبوط دلائل ہیں، تو فی نفسی ہی یہ کام جائز تو ہے۔ یہ جائز کا مطلب لڑکی اگر کفو میں نکاح کرے گی ولی کی اجازت کے بغیر تو امام حنیفہ کے قول کے مطابق نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ بہرحال اچھا کام نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک تو جمہور فقہا دوسری طرف ہیں، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے نقصانات بہت ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربے کیے ہیں، جن لڑکیوں نے یہ کام کیا ہے بعد میں وہ اکثر پچھتائی ہیں، کیونکہ لڑکے بیوقوف بناتے ہیں۔ جب فیملی انوالو نہیں ہوتی نا کسی شادی میں، لڑکی والوں کی فیملی انوالو نہیں ہوتی، تو لڑکے کو لڑکی کے جذبات سے کھیلنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ وہ شروع میں تو عشق کا بھوت اس کے اوپر سوار ہے، اس کو بیوی چاہیے، تو جب اس کے جو ہے نا وہ ایک اس کو بیوی مل جاتی ہے اور اس کے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ سمجھتا ہے یار یہ میں نے کیا ٹینشن پال لی ہے میں نے نا، ایک خام خا کے میں نے ایک مصیبت، پھر وہ نئی نئی لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لگتا ہے، پھر وہ اس سے جان چھڑانے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے جان چھڑانا بہت آسان ہے، کیونکہ لڑکی باؤنڈ ہو جاتی ہے۔ لڑکی گھر میں یہ بتا نہیں سکتی کہ میں اس سے شادی کر چکی ہوں، اس کو پتہ ہے میں بتاؤں گی بدنام ہو جاؤں گی، میرا باپ، میرا بھائی، میرا سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا، تو لڑکی کو یہی بتانا ہوتا ہے گھر میں کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب لڑکی خود کہہ رہی ہے میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو مرد کے لیے طلاق دینا 2 منٹ کا کھیل ہے۔ بعض دفعہ تو طلاق بھی نہیں دیتے مرد، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں لٹکا کے رکھوں گا۔ اب لڑکی بیچاری پھنس گئی ہے، نہ وہ ادھر کی رہی نہ وہ ادھر کی رہی۔ ایسے بہت سارے قصے میرے پاس آ چکے ہیں، اس لیے میں خواتین کو اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے باپ یا بھائی کی پرمیشن کے بغیر آپ کسی لڑکے سے نکاح کریں۔ آج یہ لڑکا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ خواتین کہتی ہیں اتنا اچھا لڑکا، اتنا نائس پرسن، اتنا بہترین ہے، میں کہتا ہوں چونکہ اس کی ابھی تک آپ سے شادی نہیں ہوئی ہے، اس کو ابھی تک اس کی جو ہے نا یہ جوانی کا جوش ہے، اس لیے یہ بہت جتنا اچھا آپ کہہ رہی ہو اس سے 4 گنا زیادہ اچھا لگے گا آپ کو۔ شادی کے بعد جب اس کے ڈیزائرز پورے ہو جائیں گے اور اس کے جذبات کی تسکین ہو جائے گی، اس کے بعد آپ ہی بولو گی کہ اس سے گندا اور بیہودہ آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے ایک نظام بنایا نا کہ باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے، یہ ایسی خام خواہ کا نظام نہیں ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔
تو فیملی انوالو ہوتی ہے تو مرد کے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے, اس کی بھی فیملی انوالو ہے, وہ چھوڑے گا تو اس کی اپنی فیملی نہیں اس کو چھوڑے گی کہ بھائی ہمیں تو نے شادی میں بلایا تھا اور اتنی تعریفیں کر رہا تھا کہ ایسی وائف ملی ہے مجھے اور اب چھوڑ کس بیس پہ رہا ہے تو. تو اس لیے نارملی اس کو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. شریعت کا بھی یہی مزاج ہے اور تجربے پر مبنی ایک حقیقت ہے. لیکن بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ اتنے لبرل ہیں کہ انہوں نے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے لڑکے کے پاس, جاؤ ڈیٹیں مارو اور گھومو پھرو. وہاں زنا کا خطرہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں زنا کریں گے. تو ایسے موقع پہ ہم والدین کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بچی کی شادی اپنی مرضی سے کرانی تھی تو آپ تھوڑا سا تو باؤنڈ کریں نا اس کو. وہ ڈیٹیں مار رہی ہے اس کے ساتھ, وہ الگ گھوم رہی ہے, وہ سفر کر رہی ہے, وہ ہوٹلوں میں راتیں بھی بعض دفعہ گزارتی ہیں. ایسی کنڈیشن میں لڑکے نے تو جذبات سے فائدہ اٹھا ہی لیا ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کیا جاتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے تو بہتر ہے آپ کورٹ میرج کر لیں, کیونکہ یہ تو زنا کی طرف جا رہا ہے معاملہ. زنا ہوگا خدا نخواستہ معاملہ فحاشی کی طرف جائے گا. پھر لڑکا اگر چھوڑتا ہے تو زنا کے بعد چھوڑنا آسان ہوتا ہے, نکاح کے بعد پھر بھی تھوڑا سا ایک مشکل ہوتا ہے. تو پھر یہ لڑکی کہیں اور جاتے ہوئے بھی کتراتی ہے, کسی اور سے شادی کرے گی, اس کے ساتھ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہوگا. وہ اس کنواری سمجھ کے نکاح کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے تعلقات نکاح کے بہانے ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ معاشرے میں بڑی بےہودگی پھیل رہی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں جہاں زنا کا شدید خطرہ ہو وہاں کورٹ میرج کر لینا یہ شادی نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے. تو اس لیے اب میں آپ کے حالات کیا ہیں میں نہیں جانتا, نارملی تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس لڑکی کے والدین کو فورس کریں کہ بھئی آپ شادی کریں, ورنہ میں یہاں رشتہ توڑ کے کہیں اور شادی کر رہا ہوں. اصولی طور پر تو آپ یہ کریں, ماں باپ کی مرضی کے بغیر آپ شادی نہ کریں. لیکن اگر کوئی اور کنڈیشن ہے, کوئی اور حالات ہیں, آپ اس اپنے خاص حالات میں سمجھتے ہیں اور لڑکی بھی یہ سمجھتی ہے, تو پھر کورٹ میرج کا راستہ کھلا ہوا ہے. پھر ماں باپ کی اپنی غلطی ہے کہ وہ کیوں شادی نہیں کرا رہے, وہ خود مجرم بن رہے ہیں. پھر وہ ان کو زنا کی طرف جانے پر مجبور کر رہے ہیں. وہ یہ کون سا عذر ہے کہ کون سا طریقہ ہے کہ جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی ہم شادی نہیں کریں گے. تو بہت ہی بیہودہ سی بات ہے. جب بھوک لگتی ہے تو روٹی کھانے کا دل چاہتا ہے, اور روٹی آپ کی باڈی کی ضرورت ہے. کبھی ایسا دیکھا کہ بیٹا پہلے پڑھائی مکمل کر لو اور کھانا جو ہے نا اس کے بعد کھانا. بھائی جب بھوک لگے گی تو کھانا کھایا جائے گا, ورنہ آپ کا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگے گا. تو جب نیند شدید آ رہی ہو تو سونے کا حکم ہے کہ سونا ہے آپ نے, اس سے زیادہ اچھی پڑھائی ہو سکتی ہے, آپ فریش ہو کے پڑھیں گے. تو اسی طرح مرد اور عورت کی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی طرف ایک رغبت رکھی ہے. اس کو اگر آپ پورا کر لیں گے, یہ ڈیزائرز پوری ہو جائیں گی تو پڑھائی میں بھی دل لگے گا, صحت بھی اچھی ہوگی. یہ ڈیزائرز پوری نہیں ہوگی تو یہ آنکھ مٹکوں میں ٹائم زیادہ ضائع ہوگا, جو کہ یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے, دوستیوں میں, یاریوں میں. تو شادی کرنے کے بعد پڑھ لیں دونوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خام خواہ میں یہ کیوں فرض کر لیا کہ شادی ہوگی تو پڑھ نہیں سکیں گے. تو اس لیے ماں باپ بھی ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں لڑکی نے کوئی گناہ کیا تو اس کے والدین بھی ذمہ دار ہوں گے, قیامت کے دن ان کو بھی سزا ملے گی. تو والدین کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں, بیٹیوں کی بروقت شادی کرا دیا کریں, تاکہ یہ کورٹ میرج وغیرہ کی نوبت ہی نہ آئے. جب میرے پاس کوئی کورٹ میرج کا واقعہ آتا ہے نا تو ماں باپ کہتے ہیں دیکھو ہماری بیٹی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط کیا, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن آپ نے اس کی شادی میں تاخیر کیوں کی ہے, تو آپ بھی مجرم ہیں برابر کے. آپ وقت پہ دیکھو, ایک بچے کو آپ ٹائم پہ کھانا کھلا دیں تو وہ چوری کر کے کیوں کھائے گا ہوٹلوں سے. آپ ایک بچے کو کھانا نہیں کھلا رہے, 2-2 3-3 دن بھوکا رکھ رہے ہیں, اب وہ ہوٹل سے پراٹھے چوری کرتا ہے اور آپ کو کہنا ہمارا بیٹا دیکھو چور ہے, ہم تو اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں مگر پھر بھی یہ کم وقت چور نکلا. تو آپ تربیت تو کر رہے ہیں لیکن اس کی جو ڈیزائرز ہیں, اس کی جو خواہشات ہیں, جائز خواہشات ہیں, اس کو پورا کرنے کا آپ انتظام نہیں کر رہے, تو وہ چور بنے گا, پھر وہ اس کا امکان ہے. تو اس لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کو یہاں تک پہنچنے سے پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر دیا کریں بچیوں کے لیے. اور ایک اور بات اس موقع پر میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گا کہ بچی سے اس کی مرضی پوچھ لیا کریں. اگر وہ کسی کو لائک کرتی ہے, کسی کو پسند کرتی ہے, تو اس کو اتنی اتھارٹی دیں کہ وہ گھر میں ماں باپ کو بتا سکے کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں. جب آپ نے اس کو یونیورسٹی بھیج دیا, کالج بھیج دیا, کوئی ایجوکیشن سسٹم میں وہ پڑھ رہی ہے, تو اتنا تو رائٹ اس کا ہونا چاہیے کہ وہ بتا سکے. جہاں بتا رہی ہے آپ خود اس کے لیے انتظام کریں, اس کا نکاح کریں. آپ دوستیوں پر مجبور نہ کریں, ورنہ آپ بھی کل قیامت کے دن مجرم ہوں گے. تو خلاصہ یہی نکلا, کورٹ میرج, ماں باپ سے چھپ کے نکاح کرنا, ہم اس کو قطعاً اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. لیکن اگر زنا تک خدا نخواستہ نوبت پہنچنے کا خطرہ ہے تو کورٹ میرج کر لینا, امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کر لینا کہ بغیر ولی کے نکاح کر لینا, یہ اس زنا سے کروڑہ گنا بہرحال بہتر ہے, اور کہ جس میں ہمیشہ کے لیے ایک پاک دامنی جو ہے ختم ہو جاتی ہے, اور یہ اس سے بہرحال بہتر ہے. ایسی صورت میں والدین مجرم ہوں گے. چھوٹی عمر میں اللہ کا ولی کیسے بنے؟
کم عمری میں اللہ کا ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ شاہ میر کراچی سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال میں اللہ کے ولی تھے، 7-8 سال کی عمر تھی۔ کیسے ولی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد اللہ نے آپ کو جو حکم دیا آپ کر گزریں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو 7 سال کی عمر ہے نا، یہ اس میں انسان سمجھدار ہو جاتا ہے، اگرچہ اس وقت گناہ تو نہیں ہوتا لیکن نیکیوں کا ثواب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں صبی ممیز، ایسا بچہ جس میں حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس عمر میں انسان اگر گناہوں سے بچے، جھوٹ سے بچے، والدین کو ستانے سے بچے اور نماز کی پابندی شروع کر دے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ وہی طریقہ ہے جس سے بڑی عمر کے آدمی کا اللہ کا ولی بننے کا جو طریقہ ہے وہی چھوٹی عمر کے بچے کا بھی ہے۔ 7 سال سے کم عمر کے بچہ کو تو بیچارے کو شعور ہی نہیں ہوتا، وہ کیا ولی اللہ بنے گا؟ بچے تو سارے ولی اللہ ہی ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کامل اسلام پر، تو ہر بچہ ولی اللہ ہی ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ اس کو بگاڑ دیتے ہیں، کسی کے والدین اس کو ہندو بنا دیتے ہیں، کسی کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بچہ اللہ کا ولی اور صحیح مذہب پہ پیدا ہوتا ہے، وہ نیچر پہ ہوتا ہے، انوائرمنٹ ماحول اس کو خراب کرتا ہے۔ تو 7 سال کی عمر سے بچہ اگر دین پہ چلنا شروع کر دے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہی اس کے بھی وہی اصول ہیں جو بڑوں کے ہیں۔ آفس میں جوتے لے کر چلنے سے وہ ناپاک شمار ہوگا؟ عجیب۔ ہماری دفتر ٹائمنگ 8 سے 5 ہے، میں دن میں دفتر میں ہی نماز پڑھتا ہوں، اکثر مغرب بھی یہیں پڑھنی پڑ جاتی ہے۔ آفس کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے، ہم آفس میں اپنی ہی جگہ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ہم جوتے پہن کر آفس میں گھومتے رہتے ہیں، پھر یہی جوتے پہن کر واش روم بھی جاتے ہیں، کیا یہ جگہ پاک شمار ہوگی یا ناپاک، اور کیا یہی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ عمر صاحب اسلام آباد سے۔ جب آپ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر فرش میں پاک ناپاک کی بحثی لغو ہے، تو جائے نماز پہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سوال جب ہوگا جب ڈائریکٹ فرش پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرش پہ نماز اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی ظاہری طور پر گندگی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو، تو پھر وہاں نماز فرش کو پاک ہی سمجھا جاتا ہے۔ البتہ یہ مروت کے بہرحال خلاف ہے، احتیاط کے بہرحال خلاف ہے کہ اگر گیلے جوتے لے کے واش روم سے گیلے جوتے لے کے لوگ اس فرش پہ چل رہے ہیں تو بہرحال اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ یہ ناپاک ہو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس فرش پہ واش روم کے جوتے لے کے لوگ چلتے ہیں اور خاص طور پہ گیلے جوتے لے کے، اس میں نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ واش روم کے لیے الگ جوتے رکھ لیں اور یہاں چلنے کے لیے الگ جوتے رکھ لیں۔ الگ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آفس کے لیے الگ ہوں، گھر کے لیے الگ ہوں، گاڑی کے لیے الگ ہوں، روڈ کے لیے الگ ہوں، مطلب یہ واش روم کے لیے کم از کم الگ جوتے ہوں، تو پھر یہ فرش پاک ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر جائے نماز بچھاتے ہیں تو وہ تو بالکل پھر تو وہ جائے نماز پاک ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر کس طرح کا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر یعنی غربت اختیاری تھا یا غیر اختیاری؟ یہ سوال پوچھا ہے عبد الرحمن صاحب نے ملتان اسٹیشن سے۔ یعنی ان کا سوال کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں زندگی گزاری تو یہ اللہ کی طرف سے غربت تھی یا آپ نے خود ایسا کیا ہے؟ دیکھیں دیر آر 2 ٹائپس آف غربت، فقر و فاقہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ملے قدرت کی طرف سے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں لیکن آپ نے وہ رکھی نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر و فاقہ تھا یہ اختیاری تھا، یعنی آپ نے خود سے اپنے آپ کو غریب رکھا ہے، غربت پسند کی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک وقت فاقہ ہو تو صبر کروں میں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے غربت کو پسند کیا ہے۔ تو اس میں حکمتیں کیا ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں یہاں 2 چیزوں میں لوگ فرق نہیں کرتے۔ ایک طرف شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے جب آپ کو نعمتیں دی ہوں تو آپ ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ 2 حدیثیں ہیں جن میں لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا حلیہ خراب تھا، کپڑوں پہ پیون زدہ کپڑے اور بال بھی بکھرے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اتنا مال نہیں دیا کہ تم اپنے حلیے کو ٹھیک کر لو؟ فرمایا ہاں میں مالدار آدمی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں
کہ جب اللہ نے کسی بندے کو نعمتیں دی ہوں تو وہ نعمتیں اس پہ نظر آنی چاہیے. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو وہ پیسہ جھلکنا چاہیے آپ کی گاڑی سے, آپ کے گھر سے, آپ کے لباس سے, آپ کے لائف اسٹائل سے. پیسہ ہو اور آپ استعمال نہ کریں تو یہ کنجوسی کہلاتی ہے, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو اس حدیث پر اشکال ہوگا کہ جب نبی کو اللہ نے پیسہ دیا تو پھر آپ نے غربت کیوں اختیار کی؟ تو دیکھیں, پیسہ اگر ہو اور آپ نے رکھا ہوا ہے پیسہ, پھر اس کو استعمال نہ کرنا یہ تو عیب ہے. لیکن اگر آپ کو پیسہ دیا اور آپ نے سارا خرچ کر دیا, صدقہ خیرات کر دیا, اور بچا ہی نہیں آپ کے پاس پیسہ, تو یہ شریعت میں ناپسندیدہ نہیں بلکہ یہ تو توکل کا بہت بڑا درجہ ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت دو طرح سے اختیاری تھی. ایک تو یہ کہ آپ کو آپشن دیا گیا کہ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں یا غریب, تو آپ نے غربت کو ترجیح دی. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کے پاس دولت آئی ہے, مال غنیمت کی صورت میں یا ہدیے کی صورت میں, کسی بھی طرح سے جب دولت آئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح اگر دولت آئی, پیسہ آیا, تو شام ہونے سے پہلے آپ نے سارا صدقہ کر دیا. شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے آپ نے سارا صدقہ کر دیا اور دوبارہ اسی فاقوں پر آ گئے. تو اس لیے علماء نے اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یا تو آپ دولت رکھ کے استعمال کریں, یعنی تین حالتوں میں سے ایک حالت آپ کو اختیار کرنی پڑے گی. یا تو آپ دولت جب اللہ دے رہا ہے تو رکھیں, اس کو استعمال کریں, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی, جیسے حضرت عثمان غنی نے کی, جیسے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کی, جیسے حضرت حسن نے کی. حضرت معاویہ آپ کو بہت ہدایہ دیا کرتے تھے اور آپ ان کو استعمال بھی کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیت المال سے آپ کا بڑا اچھا وظیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھ دیا, تو حضرت حسن اس کو استعمال کرتے تھے. ایک بڑی شان و شوکت والی حضرت حسن کی زندگی تھی. تو اور یہ بہت سے پیغمبروں میں ہے اور بہت سے صحابہ میں یہ آپ کو یہ ملے گا. حضرت عثمان غنی کا جیسے حساب تھا. تو ایک کنڈیشن تو یہ جو عام طور پہ لوگوں کی ہوتی ہے کہ اللہ جب پیسہ دیتا ہے تو نظر بھی آتا ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ پیسہ دے مگر آپ کا دل اتنا بڑا ہو کہ آپ 1 روپیہ اپنے پاس نہ چھوڑے, سارا صدقہ کر دیں. بعض پیغمبروں کا طرز زندگی یہ تھا, جیسے حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ آیا رکھا نہیں, سارا صدقہ کر دیا. جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اگر پیسے آتے بھی تھے تو یہ رکھتے نہیں تھے بلکہ صدقہ کر دیا کرتے تھے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ نے رکھا مگر رہے غریبوں کی طرح آپ, یہ ناجائز ہے. یعنی پیسہ ہے یا تو اتنا بڑا دل بھی نہیں ہے کہ آپ سارا صدقہ کر دیں, یہ کسی حکمت سے صدقہ کر نہیں رہے آپ, لیکن کیا کر رہے ہیں کہ رکھا ہوا بھی اور استعمال نہیں کر رہے. یہ کنجوسی ہے, یہ ذخیرہ اندوزی ہے, اس کو شریعت نے بالکل بھی پسند نہیں کیا. تو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں اس طرح بھی ہوتے ہیں. تو نبی کا تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, آیا صبح جب آیا تو شام کا آپ نے انتظار نہیں کیا, سارا صدقہ کر دیا. یہ جو توکل کا درجہ ہے یہ ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ نارملی ایک عام آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ جب شام کو فاقہ پڑے گا تو وہ اسلام کو برا بھلا کہے گا, اللہ کو معاذ اللہ کہے گا کہ میں نے تو اللہ کی خاطر سارا صدقہ کر دیا تھا اور دیکھو اللہ نے اب مجھے فاقوں میں ڈال دیا. تو ایک نارمل جو حکم ایک عام آدمی کے لیے وہ یہی ہے کہ اتنا صدقہ کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. کل شام کو اگر فاقہ پڑ جاتا ہے تو اللہ کے بارے میں شکایتیں نہ آئیں, بلکہ آپ کا اتنا اللہ پہ اعتماد اور توکل ہو کہ آپ اس کو افورڈ کر سکیں. پھر صرف آپ میں نہیں, آپ کے بیوی بچوں میں بھی ہو. آپ نے کہا بھائی میں تو فاقے میں بھی گزارا کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنی میرے پاس دولت ہے آج سے ساری میں نے فلاں ٹرسٹ کو دے دی اور فلاں غریبوں کو بانٹ دی. تو آپ اکیلے تو نہیں, آپ کے ساتھ تو بیوی بچوں کی لائن بھی ہے اگر آپ میرے بیانات سنتے ہیں. تو پھر ایسے موقع پر ان کو توکل کی بھیٹ کیوں چڑھا رہے ہو بھائی, ان کا تو آپ کو نان نفقہ پورا کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا نان نفقہ گھر میں ڈال دیا کرتے تھے, پھر سارا صدقہ کرتے. لیکن آپ کی ازواج میں اتنا توکل تھا کہ وہ 1 سال کا نان نفقہ جب گھر میں آتا تو وہ 1 سال تک رکھتی نہیں تھی, وہ بھی صبح آتا تو شام تک صدقہ کر دیا کرتی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تو مشہور ہے کہ صبح آپ کے پاس راشن آیا ہے اور شام ہونے سے پہلے سارا غریبوں میں بانٹ بوٹ کے ختم کر دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا, اتنی سخاوت کہ آپ کے بھانجے ان کو غصہ آ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے نے قسم اٹھا لی کہ میں آپ کے ہاتھ روک دوں گا, یہ اتنی سخاوت کر رہی ہیں تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہیں. امی عائشہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بارے میں قسم اٹھا لی ہے کہ مجھے سخاوت نہیں کرنے دیں گی, تو امی عائشہ نے قسم اٹھا لی کہ میں ان سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی. تو بہرحال پھر صلح و صفائی ہوئی ہے, دونوں کی قسموں کو توڑا گیا. پھر حضرت عائشہ نے بہت باندھی آزاد کی اپنے قسم کے کفارے کے طور پر. تو مقصد یہ ہے کہ بہت بڑے لوگ تھے تو ان کا توکل بہت بڑا تھا. تو عام نارمل آدمی کو حکم یہی ہے کہ اتنا صدقہ کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ آپ نے غربت کو اختیار کیا ہے. اس میں حکمتیں کیا تھیں؟ بہت ساری حکمتیں تھیں. اگر میں ان حکمتوں کی طرف جاؤں گا تو یہ کلپ بہت لمبا ہو جائے گا. یہ میرے بیانات میں اس کو بیان کرتے رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح مال و دولت کو اختیار کیوں نہیں کیا. حضرت سلیمان نے تو اللہ سے دولت مانگی تھی باقاعدہ. تو
ہمارے نبی نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اس میں بہت ساری حکمتیں. ایک سرسری جو ایک موٹی سی حکمت ہے وہ یہ کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں تو آپ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے کل کوئی انگلی اٹھا سکے کہ معاذ اللہ آپ کا دعوی نبوت سے مقصد دنیا پرستی تھی، معاذ اللہ. تو اس لیے آپ نے ایسی دنیا کی نفی کی ہے کہ آج کوئی غیر مسلم بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ سب کچھ آپ نے معاذ اللہ نقل کفر پیسے کے لیے کیا تھا. تو آپ کے پاس پیسہ آیا بھی تو آپ نے رکھا ہی نہیں، تاکہ چونکہ آخری نبی ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام تو آخری نہیں تھے، کوئی ان پر ایمان نہ لائے تو نیا نبی آئے گا. تو اور ساری دنیا کے لیے آپ کو پیغمبر بھی نہیں بنایا گیا. ہمارے نبی چونکہ آخری نبی ہیں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، تو آپ کی شخصیت کو ہر لحاظ سے اعلیٰ اور اکمل بنایا گیا ہے، اور ایسا بنایا گیا کہ کوئی بھی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ بھئی یہ جو ہے معاذ اللہ انہوں نے دنیا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. تو اب کوئی غیر مسلم آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ کا جو طرز حیات تھا، طرز زندگی تھا، وہ اتنا یعنی غربت والا تھا کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، کھجور کی چھال پہ آپ سو رہے ہیں، اسی میں آپ نے زندگی گزار دی. تو آج کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. ورنہ شریعت میں بذات خود یہ جائز ہے کہ آپ دولت رکھ کے اس کو استعمال کریں، صدقہ بھی کریں، خود بھی کھائیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کو بیان کریں. تو بیان کبھی قول سے ہوتا ہے، کبھی عمل سے. عمل سے بیان یہ ہے کہ دولت ہے تو وہ نظر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبت نصیب فرمائے. اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ غریبوں کو بھی تسلی. دولت مند کو تو تسلی پیسے سے ہوتی ہے. اب کوئی اس امت میں غریب ہوگا تو اسے تسلی ہوگی کہ بھائی اللہ کے سب سے جو لاڈلے پیغمبر تھے، سب سے جو زیادہ محبوب پیغمبر تھے، وہ غریب تھے، تو ہم اگر غریب ہو گئے تو کیا ہو گیا. تو یہ بھی ایک اس میں بہت ایک ہمارے لیے سبق ہے.